بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 50۔ اس درس میں ہم آداب تجارت مستحبات جو ہم پڑھ رہے تھے ان میں سے التاسع یعنی نواں مستحب اور اس کے بعد کے کچھ عرض کریں گے۔ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی مستحب ہے کہ لینے والا جب کوئی چیز لے رہا ہے تو کچھ مقدار کم لے، یعنی اگر اس کا وزن 1 کلو اس نے لینا تھا تو فکس 1 کلو نہ لے، اس سے کچھ مقدار کم لے، اور جب یہ دے رہا ہے تو دیتے وقت 1 کلو سے کچھ مقدار زیادہ دے۔ تو بس لینے میں کچھ مقدار کم لینا اور دیتے وقت کچھ مقدار زیادہ دینا مستحب ہے، البتہ وہ مقدار اتنا کم نہ ہو کہ اس کا جو تخمیناً وزن ہے پھر وہ مجہول ہو جائے، یا دیتے وقت اتنا بھی زیادہ اضافہ نہ کر دے کہ پھر اس کا وزن مجہول ہو جائے۔ اس صورت میں بیع صحیح نہیں ہوگی کیونکہ مبیع مجہول ہو جائے گی، لہٰذا کچھ مقدار کم لے اور کچھ مقدار زیادہ دے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ مثلا ایک بندہ ایک چیز دے رہا ہے تو اور دوسرا لے رہا ہے، البتہ یعنی ایک ہی چیز میں دونوں اگر فضیلت چاہتے ہیں تو یہ جام مشکل ہو جائے گی۔ مثلا بیع چاہتا ہے کہ ایک ہی چیز مثلا 1 کلو جو فرض کریں یا 10 کلو گندم اگر وہ بیچ رہا ہے اور ادھر سے مشتری لے رہا ہے، اب بیع چاہتا ہے کہ وزن کچھ زیادہ دے اور ادھر سے مشتری اسی 10 میں سے چاہتا ہے کہ کچھ کم لے، تو یہاں پر جمع مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس صورت میں اگر وہ تنازع کرتے ہیں، ایک چاہتا ہے کہ مثلا اسے فضیلت حاصل ہو، دوسرا چاہتا ہے کہ اسے فضیلت حاصل ہو، لینے والا چاہتا ہے کہ وہ کم لے، دینے والا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ دے، تو اس صورت میں کہتے ہیں وہ اس کی بات کو مقدم کیا جائے گا یا اس کو مقدم کیا جائے گا جس کے ہاتھ میں ترازو ہے، چونکہ اس وقت اس کے لیے مستحب ہے کہ اس پر عمل کرے۔ ورنہ دیکھیں کہ مشتری لینے والا ہے، بیع دینے والا ہے، اور اسی طرح ثمن میں بیع لینے والا بن جائے گا اور مشتری دینے والا بن جائے گا، تو اس اعتبار سے دونوں لینے والے بھی ہیں اور دینے والے بھی ہیں، اس حساب سے تو دونوں برابر ہیں، کسی کو ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تو پس اس صورت میں جس کے ہاتھ میں ترازو ہے وہی مامور ہے اس استحباب پر عمل کرنے کا، لہذا ساتھ اس کے کہ وہ لینے والا اور دینے والا ہے، چونکہ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے تو لہذا وہی استحباب پر عمل کرے گا۔ ایک یہ مستحب تھا۔ اس کے بعد مستحب ہے کہ ایک شخص جو کوئی چیز بیچ رہا ہے اس میں وہ اپنے مال کی تعریف نہ کرے اور لیتے وقت دوسرے کے مال کی مذمت نہیں کرے، جیسا کہ چھٹے مستحب میں آیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو یاد کر لے اور ان سے بچے، ورنہ وہ بیع نہ کرے اور اس طرح شراء بھی نہ کرے۔ تو جیسا کہ حدیث میں تھا من باع واشترى فلیحفظ، وہ حفظ کر لے، یعنی کہ انہی میں سے تھا والمدح والحمد اذا باع، یعنی مدح اور حمد نہ کرے جب بیچ رہا ہے، اور وذم اذا اشترى، اور مذمت نہ کرے جب وہ خرید رہا ہے۔ تو پس ان لا یمدح احدہما سلعتہ، مدح نہ کرے ان میں سے ہر ایک یا ان میں سے ایک اپنے مال کی، ولا یذم سلعۃ صاحبہ، اور اپنے ساتھی کے مال کی مذمت نہ کرے۔
بس ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، فرماتے ہیں اربع من کن فیہ تابا مکسبہ اذا اشترا لم یعب و اذا باع لم یحمد، کہ 4 ایسے اشخاص ہیں کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں پائی جائیں تو اس کا کسب کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ ان میں سے ہے کہ جب ایک شخص جب خرید رہا ہے تو عیب جوئی نہ کرے، اور جب بیچ رہا ہے تو اس کی تعریف نہ کرے۔ تو بس اپنے مال کی حمد نہیں کرنی چاہیے، مدح نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھی کے مال کی جو مقابل میں ہے اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح مستحب ہے ترک الربح علی المؤمنین، مومنین سے نفع کو ترک کرنا مستحب ہے، یعنی باقی لوگوں سے لے، مومن سے نفع نہ لے۔ اگر البتہ مومن وہ نان و نفقے کے لیے یعنی اپنے کھانے پینے کی اشیاء خرید رہا ہے تو اس صورت میں مستحب ہے کہ مومن سے نفع نہ لے۔ اگر ضرورت ہو، اسے احتیاج ہو، تو پھر جتنے لینے والے ہیں ان پر تقسیم کر لے اس نفع کو۔ پھر جب اس کو 1 دن کا، البتہ اس صورت میں بھی کہتے ہیں 1 دن کا نان و نفقہ کا منافع لے، اور پھر جب 1 دن کا نان و نفقہ کا منافع لے لے، اگر اس کے معین تھے تو ان سب پر تقسیم کر لے، اور اگر غیر معین اور غیر معلوم تھے تو جب اس کا وہ 1 دن کا نفقہ پورا ہو جائے اپنے اور اپنے اہل و عیال کا، تو پھر اس کے بعد والوں سے ترک کر دے۔ تو چونکہ روایت میں آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا مومن سے منافع لینا حرام ہے، البتہ یہاں حرام سے مراد کراہت شدیدہ ہے۔ تو پس مومن کا مومن سے نفع ترک کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح مستحب ہے اس شخص سے منافع کا ترک کرنا جس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے نیکی کا، اسے کہا ہے کہ حلما میری طرف آ احسن الیک یا احسن بیعک، کہ میں تیرے ساتھ اچھی بیع کروں گا، یعنی تیرے ساتھ نیکی کروں گا بیع میں۔ تو اب اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ احسان کرے، اس سے منافع یعنی نہ لے۔ پس منافع کا ترک کرنا ہی اس کا وہ احسان قرار دے جس کا اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ التاسع ان يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يعدي الى الجہالۃ، کہتے ہیں 9واں مستحب یہ ہے کہ یہ جب لے تو کچھ مقدار کم لے، قبض کرے ناقص، وَيَدْفَعَ رَاجِحًا، اور جب دفع کرے تو زیادہ مقدار یعنی کچھ مقدار زیادہ دے، نقصاناً ورجحاناً، وہ کمی اور زیادتی ایسی ہونی چاہیے کہ لا يعدی الی الجہالۃ، جو جہالت تک نہ پہنچا دے۔ پس وہ قبض اور دفع یعنی نقصان اور رجحان، یعنی لیتے وقت وہ کمی اور دیتے وقت وہ رجحان اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ مبیع کی مقدار مجہول ہو جائے۔ بِأَنْ يَزِيدَ كَثِيرًا، یعنی اس طرح وہ زیادہ کرے مقدار کو، اضافہ کرے زیادہ مقدار کا، کہ بحیث یجحل مقدارہ، کہ مجہول ہو جائے اس کی مقدار تقریباً اندازے کے ساتھ۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے مبیع مجہول ہو جائے گی اور بیع باطل ہو جائے گی۔ وَلَوْ تَنَازَعَ فِي تَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ، اگر تنازع کرتے ہیں بائع اور مشتری فضیلت کے حاصل کرنے میں، مثلا بائع کہتا ہے کہ وہ اس جنس میں مقدار زیادہ دے اور مشتری چاہتا ہے کہ اسی سے مقدار میں کم لے، تو اب یہ جمع تو ممکن ہے نہیں کہ وہ ادھر سے کم زیادہ دے اور یہ ادھر سے کم لے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں قُدِّمَ مَنْ بِيَدِهِ الْمِيزَانُ وَالْمِكْيَالُ، تو مقدم کیا جائے گا اس شخص کو کہ جس کے ہاتھ میں ترازو اور وہ پیمانہ ہے، وزن کر رہا ہے یا وہ پیمائش کر رہا ہے جس پیمانے کے ساتھ، یا وزن کر رہا ہے ترازو کے ساتھ، تو اس کو مقدم کیا جائے گا، لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ، کیونکہ یہی انجام دے رہا ہے،
المامور بذالک، اور اس استحباب کا امر بھی گویا کہ اس سے دیا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ترازو ہے، زیادتاً علی کونہ معطیاً و آخذاً، ساتھ اس کے کہ یہ معطی بھی ہے اور آخذ بھی ہے، یعنی عطا کرنے والا بھی ہے اور لینے والا بھی ہے۔ اس اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، مشتری اور بیع دونوں لینے والے بھی ہیں اور دینے والے بھی ہیں اور لینے والے بھی ہیں۔ تو پس چونکہ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے لہذا گویا کہ اس کے اختیار جو ہے معمور بذالک، معمور بہ یعنی اس استحباب کا یہی ہے چونکہ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ العاشر، 10واں مستحب، ان لا یمدح احدہما سلعتہ ولا یذم سلعۃ صاحبہ۔ 10واں مستحب یہ ہے کہ مدح نہ کرے، تعریف نہ کرے ان میں سے ایک اپنے مال کی، جو چیز بیچ رہا ہے اس کی تعریف نہ کرے، ولا یذم سلعۃ صاحبہ، اور مذمت نہ کرے اپنے ساتھی کے سامان یا اس مال کی کہ جس کو یہ خرید رہا ہے۔ جیسا کہ روایت پہلے عرض کی ہے کہ 4 چیزیں جس میں ہوں گی مثلاً تو اس کا مال پاک ہوگا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب بیچ رہا ہے تو اپنے مال کی مدح اور حمد نہ کرے، اور جب خرید رہا ہے تو اپنے ساتھی کے مال کی، اس مال کی مذمت نہ کرے۔ کیوں؟ للخبر المتقدم، وہ جو خبر پہلے پیچھے گزر چکی ہے وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی باقی بھی روایات ہیں۔ وَلَوْ ذَمَّ سِلْعَةَ نَفْسِهِ بِمَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْكِذْبِ فَلَا بَأْسَ، کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مال کی مذمت کرتا ہے تو آیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں اگر ایسی مذمت ہے کہ جو جھوٹ پر مشتمل نہیں ہے، یعنی واقعاً وہ عیب وغیرہ اس میں پایا جاتا ہے، فلا باسط، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پس وَلَوْ ذَمَّ سِلْعَةَ نَفْسِهِ، اگر کوئی شخص اپنے مال کی مذمت کرتا ہے، بما لا یعنی ایسی مذمت کہ لا یشتمل علی الکذب، جو جھوٹ پر مشتمل نہیں ہے، فلا باس، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الحادی عشر، 11واں مستحب، الحادی عشر، ترک الربح علی المؤمنین، مومنین پر نفع کو ترک کیا جائے، مستحب ہے کہ مومنین سے نفع نہ لیا جائے۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ربح المؤمن علی المؤمن حرام، کہ مومن کا مومن سے نفع لینا حرام ہے، الا ان یشتری باکثر من 100 درہم فربح علیہ قوت یومک، مومن کا مومن سے نفع لینا حرام ہے مگر یہ کہ وہ 100 درہم سے زیادہ کی خریداری کر رہا ہو، وہ مومن ان یشتری خرید رہا ہو باکثر من 100 درہم، 100 درہم سے زیادہ کی، اس وقت کہتے ہیں فربح علیہ، اس 100 درہم کی سے زیادہ کی خریداری پر تو اسے یعنی مومن سے منافع لے سکتا ہے، قوت یوم کا، اپنے ایک دن کے کھانے پینے یا نان و نفقے کا خرچ، او یا مومن ہو، او یشتری ہے للتجارہ، یا وہ خرید رہا ہو تجارت کے لیے، فربح علیہم ورفقوا بہم، اس صورت میں جب وہ تجارت کے لیے خرید رہے ہیں تو کہتے ہیں ان سے منافع لیا جا سکتا ہے، البتہ ساتھ اس کے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ پس اس صورت میں کہ اگر کوئی شخص نان و نفقے کے لیے خرید رہا ہے مومن تو کہتے ہیں اس سے منافع کو ترک کیا جائے، لیکن اگر وہی مومن 100 درہم سے زیادہ کی خریداری کر رہا ہے یا تجارت کے لیے خرید رہا ہے تو اس وقت اس سے منافع لیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں منصفانہ اضافہ لیا جائے، نرمی کی جائے، نہ کہ زیادہ لیا جائے۔ الا مع الحاجت، مگر یہ کہ اس کو ضرورت ہو، بس یعنی ترک کرے مومنین سے نفع کو مگر یہ کہ اس کو احتیاج ہو، فیاخذ منہم نفقۃ یوم، پھر ان سے ایک دن کے نفقے کا منافع لے سکتا ہے، لہو ولعیالی، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، موزعتاً علی المعاملین، تقسیم کرتے ہوئے اس نان و نفقے کو تمام مشتریوں اور معاملین پر کہ جو اس کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں، فی ذالک الیوم، اس دن میں، ما انضباطہم، اگر ان کی مقدار کیا ہے معلوم ہے، معین ہے، تو اس دن میں مثلا تقسیم کرے گا تمام معاملین پر، وَإِلَّا،
لیکن اگر ان کی مقدار معین اور معلوم نہیں ہے ترک الربح علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومی، ترک کرے گا منافع کو علی المعاملین، معاملین پر اپنے ایک دن کے نفقہ کے حصول کے بعد، ایک دن کے خرچ کے حصول کے بعد باقی معاملین جو مومن ہیں ان سے منافع کو ترک کرے گا۔ کل ذالک مع شرائہم للقوت، کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب یہ خرید رہے ہوں مومن اپنے کھانے پینے کی اشیاء، تو اس وقت یعنی کہ اس کو منافع ترک کرنا چاہیے۔ اما للتجارت، لیکن اگر تجارت کے لیے وہ خرید رہے ہیں فلا باس بہ، تو اس صورت میں ان سے منافع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مع الرفق کے، لیکن نرمی کے ساتھ، کما دل علیہ الخبر، جیسا کہ اس کے اوپر یہ خبر دلالت کرتی ہے۔ الثانی عشر ترک الربح علی الموعود بالاحسان، ترک کرے منافع کو اس شخص سے کہ جس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے احسان کا، بأن یقول له، یعنی اس کو اس طرح کہا ہو حلم احسن الیک، تو میرے پاس آ، یعنی خریداری کے لیے میں تیرے ساتھ اچھائی کروں گا، احسان کروں گا تم پر۔ فیجعل احسانہ الموعود بہ، پس قرار دے گا یہ اس احسان کو الموعودہ کہ جس کا اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ترک الربح علیہ، کیا قرار دے گا ربح کو ترک کرنا اس پر، یعنی اس احسان اس کا کیا ہوگا، احسان یہ ہوگا کہ گویا اس سے نفع نہ لے، بس نفع کا ترک کرنے کو ہی احسان قرار دے، وہ احسان کہ جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الرجل للرجل حلم احسن بیعک، کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ میری طرف آ میں تو اسے نیکی کروں گا، یحرم علیہ الرب، تو پس اس پر منافع لینا حرام ہے، والمراد بھی الکراہۃ المؤکدہ، والمراد بھی الکراہۃ المؤکدۃ، اور اس حرمت سے مراد البتہ کراہت شدیدہ ہے۔ پس اگر کوئی شخص کہتا ہے حلم احسن الیک فیجعل احسانہ الموعود بہ ترک الربح علیہ، پس یہ قرار دے گا، یعنی اگر کسی کو کہتا ہے کہ تو میرے پاس نیکی کروں گا، تو وہ احسان کون سا ہونا چاہیے، کہتے ہیں وہ احسان کہ جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، وہ احسان منافع کا ترک کرنا قرار دے۔ امام نے فرمایا ہے کہ اذا قال الرجل، جب ایک شخص کہتا ہے دوسرے شخص کو کہ حلما میری طرف آ احسن بیعک، تیرے ساتھ اچھی بیع کروں گا، یحرم علیہ الرب، اب اس پر حرام ہے اسے منافع لینا، اور یہاں پر کراہت سے مراد حرام سے مراد کراہت مؤکدہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الأطہار۔